آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہو. یہی کہہ سکتے ہیں, اور کیا ہو سکتا ہے. نہیں میں بس ان سے سوچ رہا تھا کہ حضرت کیسے ان کے اسٹریم پہ بس ایک بار ان سے بات ہو جاتی. یہ نیچے آ بھی گیا, لسان القرآن چینل ہے ان کا, اس پہ آپ سرچ کریں. چونکہ میں نے کئی لوگوں نے جو سیکھی ہے, میں نے ان کی زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی, مگر جتنے لوگوں کو میں نے تھوڑے سمے میں, تھوڑے وقت میں بولتے دیکھا ہے اور ان کو قرآن پڑھتے سنا ہے یا ان کو پازیٹیو رزلٹ دیکھے ہیں, تو وہ عامر سہیل صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو سرچ کر لیں, آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن کی ٹرانسلیشن, ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, قرآن ہی ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے. قرآن کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بار بار پڑھیں, آپ کو 80% عربی تو ایسے ہی آ جائے گی. ٹھیک ہے, رہ گئے گرامر کے رولز, وہ آپ تھوڑا سرچ کریں گے, آپ کو پتا چل جائے گا. قرآن کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں, لفظی ترجمہ, محاورہ ترجمہ نہیں, لفظی ترجمہ. لفظی ترجمے کے لیے اگر آپ نے پی ڈی ایف میں, مجھے نہیں پتا ہندی کے اندر لفظی ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ مجھے نہیں پتا, میں ہندی پڑھ نہیں سکتا. انگلش کے اندر بھی ہوا ہے, اردو کے اندر ہے. دارالسلام کا صلاح الدین یوسف صاحب نے بہت محنت کر کے وہ ترجمہ چھاپا ہے. صلاح الدین یوسف صاحب, دارالسلام کا وہ لفظی ترجمہ ہے, اتنا شاندار ہے کہ آپ وہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر محاورے پر بھی فٹ بیٹھتا ہے, یعنی سینٹینس بھی نہیں ٹوٹتا, ہوتا لفظی ہے مگر الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے اس لفظی ترجمے کا کہ جب آپ وہ پورا جملہ پڑھتے ہو تو وہ محاورہ بھی نہیں ٹوٹتا. آئے ہائے ہائے, بڑی زبردست وہ ٹرانسلیشن ہے دارالسلام کی, صلاح الدین یوسف صاحب کی لفظی ترجمہ. وہ احسان البیان جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, احسن البیان نہیں, احسن البیان اور ہے. احسن البیان میں بھی محاورہ ترجمہ ہے. لفظی ترجمے کی بات کروں, دارالسلام کا صرف ترجمہ ہے لفظی, توڑ کے. ٹھیک ہے, پی ڈی ایف میں مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہاں بہت شکریہ مرسی بھائی. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. اچھا سسٹر ثنا, آپ اسٹریم پر فوکس کریں. ہبا خاتون باجی کو میں نے فرقہ واریت والے کامنٹس پر بلاک کر دیا ہے, اب آپ لوگ فوکس کریں اسٹریم پر, یا آپس میں بحث مباحثے مت شروع کر دیں. نیکسٹ کالر دیکھ لیتے ہیں. سارے مسلمان بھائی بیٹھے, ازم والے سارے جو ہیں وہ سو چکے ہیں, بلکہ بے ہوش ہو چکے ہیں. احمد فاروقی بھائی کو ایڈ کر لیتے ہیں. جی احمد فاروقی بھائی, کوئی بات کریں گے مسلمان بھائی یار سے. احمد فاروقی بھائی نے ڈی پی بڑی خطرناک لگائی, جیسے ہی یہ سٹیج پہ آتا ہے میرا ترا نکل جاتا ہے. لا یا شیخ انت مولانا. وہ عربی میں کہتے ہیں, جی عربی میں کہتے ہیں الالف الصغری کالنقش علی الحجر. السلام علیکم قیصر بھائی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ آمین بس ٹھیک ہے. آمین آمین. لو جی جی میں سسٹر کو سلام کرنا بھول گیا. جی کہیے. بس میں تہجد کی نماز پڑھنے ہی جا رہا تھا. کل جو ہے نا بڑا امتحان ہے انگلینڈ کا اور پاکستان کا, دونوں بھی جیتیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی بھائی. اچھا سر, ہمیں کیا لینا دینا. ویسے قیصر بھائی, وہ انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کے دن جو ہے نا 11 سادھو سنت جو ہے اے بی پی نیوز پر شنک بجا رہے تھے اور میچ کی پریڈکشن, یہ نجومی جو ہے نا عجیب ہے, سبحان اللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل انڈیا جیتنے والی ہے, پھر پورا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا ہے. خیر قیصر بھائی, میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجا جس میں ایک یوٹیوب ویڈیو بھیجا میں نے. آپ نے ڈیڈ یو گیٹ اے چانس ٹو واچ اٹ قیصر بھائی؟ جی I sent you an email. میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجا جس میں ایک 9 منٹس کا یوٹیوب ویڈیو بھیجا میں. آپ نے ڈیڈ یو گیٹ اے چانس ٹو واچ اٹ؟ آج آپ کو موقع ملا دیکھ. آپ کی ای میل مجھے ملی تھی لیکن میں وہ دیکھ نہیں سکا ابھی. اس کو میں جو لنک ہے میں ضرور دیکھوں آن یور فری ٹائم. بس مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ویئر ڈو انڈینس ڈرا اے لائن, یعنی جو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایک تھک بولڈ ریڈ لائن کہاں ڈرا کرے سیکولرزم کے واسطے. آپ اس کو بعد میں وہ کریں. میں نے تو سلام کرنے کے لیے آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل آسان کرے میچ میں. تو نیکسٹ اسٹریم میں اگر آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا مہربانی ہوگی, کیونکہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انڈین مسلمز ہیں وہ سیکولرزم کی دباؤ میں آ کر ڈرے ہوئے ہیں سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے. وہ آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھیے, اٹ از اے ویری گڈ ویڈیو. میں بول نہیں, جی ہاں, it will be pointless if I discuss here. آج جب آپ اس کو دیکھیں گے نا, if you enjoy it then it will be very good and maybe we can discuss later.
ठीक है Is इंशाल्लाह okay? Thank you very much. Good luck for tomorrow's match. थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। Thank you. नहीं, कितना अरसा हो गया हमने क्रिकेट मैच देखा ही नहीं है, अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। आसिफ कलसी भाई ऐड करेंगे, उसके बाद कैफ खान है, अब्दुल्ला साहब है, मुख्तार फ्रॉम कश्मीर, तौहीद खान एंड मोहम्मद अबरार। आसिफ भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अमर भाई को बहुत बहुत सलाम अलैकुम, कैसर भाई को बहुत सलाम अलैकुम, अलीना बहन आपको बहुत सलाम अलैकुम। मैं इंशाल्लाह अपनी बात सिर्फ जो मुझे टाइम मिला है इसी में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आमिर भाई आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको शायद याद होगा, ये मैंने अपने जो थोड़े से मेरे जज्बात हैं वो कह लें कि वो मैं कहना चाहता हूँ, सवाल मेरा कोई नहीं है। आमिर भाई आपको याद होगा कि 1 साल पहले मैंने एक बात कही थी लिख के व्हाट्सएप से, उस वक़्त आप ज़्यादा कादियानियत पे बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो मैंने ये कहा था कि आप एथियज़्म जो है, जो एथियस्ट लोग हैं, इनको क्यों नहीं, इनको मुकाबला करने के लिए या इनकी जो इन लोगों ने जो इस्लाम के बारे में कहना शुरू किया है, क्यों नहीं आप लोग आते? आपने कहा था कि मैंने ईमेल भेजी, वो लोग खुद नहीं कर रहे। खैर, कहना मैंने ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ है जो कबूल की है, इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आमिर भाई, कैसर भाई और बहुत से साथी की एक खेप दे दी ऐसी कि जो इन लोग इस तरह इनकी स्ट्रीम पे जाके या अपनी स्ट्रीम करके इन लोगों के जो धूल चटाई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोग अपने कोनों खुदरों में अपने ज़ख्म चाट रहे हैं और इंशाल्लाह चाटेंगे। और दूसरी बात जो ये कहने का, अभी जो भाई कह रहे थे कि हम इस्लाम के खिलाफ ये करेंगे, वो जो कह रहा था कि ब्लास्फेमी करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन एक बात है कि ये जो आप लोग जिस तरह इन लोगों को जवाब दे रहे हैं ना, ये आप एक सुन्नत पूरी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अपनी हिस्ट्री देखी हो कि जंगे ओहद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि मारे इनको तीर, और हज़रत साद बिन वक़ास को कहा था कि मेरे माँ-बाप भी आप पे कुर्बान हो, खींच-खींच के मारे, खुद तीर दे रहे थे। और काब बिन अशरफ वाला देख लें, वाक़या देख लें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यकीन जाने कि बहुत खुशी होती है जब ये लोग जो है ना अपने आप को बैक फुट पे ले जाते हैं। और अब ये जो न्यू भाई साहब आए थे, ये तो एक मुझे चुरलपुं से लगते हैं। इनकी तो बातों में तो वाक़ई जैसे आप कहते हैं ना कि मुरब्बा खा के इनकी बातें सुनिए, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर इन लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों के पास, यकीन जाने। अच्छा, अब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं बीच में, ये लोग जो हैं, ये बात में गलतफहमी का बायस बन सकता है। ये काब बिन अशरफ वाला वाक़या जो है, ये इस पे हमें तसहीह करने की ज़रूरत है। वो स्टेट का क्रिमिनल था। ये इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि उसको ब्लास्फेमी पे कत्ल कर दिया गया था। काब बिन अशरफ को ब्लास्फेमी पे कत्ल नहीं किया गया था। ब्लास्फेमी बहुत से लोग करते थे कुरान में, बल्कि मुसलमानों में एक डिबेट है कि क्या ब्लास्फेमी एक्चुअली पॉसिबल है भी या नहीं है। कुरान में ऐसी बहुत सी आयत के लोग कोट देते हैं और वो आम लोग नहीं हैं, ना उस्ताद नुमान जैसे लोग हैं, वो भी हवाला देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो काब बिन अशरफ वाला मामला जो है वो समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। काब बिन अशरफ को स्टेट क्राइम जो मिसाक मदीना है, उसने उसकी शिकों को वायलेट किया था। उसने वॉर इंस्टिगेट की थी कि कुरैश मक्का जो हैं वो मदीना पे हमला करें, उनको वॉर पे वरगलाया था। उसकी सज़ा देने में ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सज़ा दी थी, बल्कि वहाँ के जो यहूदी कबाइल थे, ये सज़ा उनकी तरफ से भी थी कि जब वहाँ से हमला आएगा, होगा हमला जब, तो वो तो मदीना पे हमला होगा, वो तो बेसिकली फिर तो वो तो कुछ नहीं देखेंगे। तो हमारा तो ये मुआहदा है कि मदीना का दिफा हम सब ने मिल के करना है। तो इस आदमी ने बगावत की है अपने लोगों के साथ, यहूदियों के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, तो उसकी सज़ाए मौत बनती है। और उसको सज़ाए मौत मिली थी, और उसको सज़ाए मौत मिली भी यहूदियों के इलाके में ही थी। तो इसलिए वो इसको ये गलत कोट करते हैं कि नहीं, मुसलमानों में ऐसा है कि जहाँ पे कोई ब्लास्फेमी है उसको मार दो और ये कर दो वो कर दो। इस वाक़े को समझना बड़ा ज़रूरी है। काब बिन अशरफ जी आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। बल्कि एक दफ़ा एक जगह और भी है, शायद आमिर भाई मुझे दुरुस्त कर दे,
کہ ایک دفعہ شاعری یعنی کر کے بھی جو ہے نا وہ آپ دین اسلام کے بارے میں بہت برا بلا کے، تو آپ سب نے کہا تھا کہ ان کو کیوں جواب کیوں کوئی نہیں دیتا. شاید اس وقت صحابت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شاعری کی شکل میں جواب دیا تھا، یعنی کہ ان کو جواب دینا بنتا ہے ہمارا، کہ جس لہجے میں جس طرح یہ بات کرتے ہیں نا، ان کا جواب دینا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو برا، یہ ان کا حق بنتا ہے. اور آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں، یقین جانے کہ الحمدللہ یہاں بھی ہم لوگ، میں اصل میں یہاں آپ کے نزدیک عامر بھائی کے نزدیک ہی کویت میں ہی ہوتا ہوں میں، تو اس لیے میں نے یہاں بھی ہم لوگوں کی اپنے طور پہ ہم لوگوں کی جو بہت سے جب ہمارے ہندو بھائی بیٹھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، تو ان کو، کیونکہ میں نے ہیکل مختوم میرا خیال ہے کوئی 5-6 دفعہ پڑھ چکا ہوں میں اسے، تو اس میں بہت سے ایسے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو ہم ان کو تھوڑا بہت سیٹسفائی کر لیں، اور ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے جی آپ کو 5 منٹ دیا، حالانکہ میں مسلمانوں کو جو ہے نا 3 ٹھیک منٹ ہے کا ٹائم بہن، دے رہی ہوں. ٹھیک ہے میں ختم کر رہا ہوں. بس یہی بات ہے میری کہنے کے، بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے لیا ہمیں، اور یہی کہنا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی تندرستی دے، اور مزید آپ لوگوں کو جو ہے نا ہمت دے اور حوصلہ دے، اور آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہو. بس یہی کہہ کے میں کہ آپ سلام جو ہے اپنا جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. اچھا کیسا بھائی، پیچھے اب سب سارے مسلمان بھائی ہی ہیں، تو اب صرف 3 منٹ کا ٹائم ملے گا. ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اپنی کامنٹ دے کے انشاءاللہ لیو کریں گے، اور آپ سے بھی بات کرنے کا موقع مل جائے گا، اور عامر بھائی سے بھی ان کو. تو کیف خان بھائی، آپ کا ٹائم ابھی سٹارٹ ہو گیا، 3 منٹ کے اندر اپنی بات مختصر کر دیجیے. السلام علیکم عامر بھائی، کیسر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی، وعلیکم السلام. لو یو یار عامر بھائی، آپ سے تو محبت ہو گئی ہے مجھے. ہائے ہائے، میں صدقے سر، جپیاں پپیاں، لو یو ٹو. میں نے تو پہلی بار ساحل کا چینل بھی آپ کے نام پہ دیکھا کہ یہ ساحل ہے کون جو عامر بھائی کو چیلنج کر رہا. عامر چیلنج سستا بھائی ہوتا ہے نا، چیلنج دیکھیں میرے بھائی، چیلنج سستا ہوتا ہے نا، چیلنج کرنے میں خرچہ نہیں آتا، ہمت جو ہے وہ بس زیادہ دکھانی نہیں پڑتی. مسئلہ چیلنج بھگتنا ہوتا ہے جو یہ بھگتے نہیں ہے. اس کے چہرے سے ہی دیکھ رہا کتنا رو رہا ہے وہ بعد میں. چلیں بہرحال آج فرمائیے. آیا کیسر بھائی، میرا آپ سے ایک وہ سوال تھا، اس اسپریچول کے حساب سے میرا سوال تھا آپ سے کیسر بھائی. میں ایک چیز میں کنفیوز ہوں، وہ سندیپ مہیشوری کا وہ اسپریچول حوالے سے. اچھا جی فرمائیے. ہاں، وہ ساؤنڈ آف سائلنس کا ویڈیو نہیں چھوڑا ہے کہ مراقبے کا سندیپ مہیشوری نے؟ آپ نے سندیپ دیکھا ہے مہیشوری صاحب نے کیا کیا؟ اسپریچول میں اس نے ساؤنڈ آف سائلنس کا ویڈیو چھوڑا ہے. اس میں وہ میڈیٹیشن کرتا اور کچھ آوازیں آتی ہے، ساؤنڈ آف سائلنس کر کے اس کا نام ہے. تو اس میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ہی محسوس ہو رہی تھی وہ آوازیں، تو میں اس پہ ہی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہی بھگوان اور یہی سب. وہ کہتے جو مرضی رہیں لیکن جو سائلنس ہے نا، اس سے سائلنس کی بڑی اہمیت ہے اسپرچویلٹی میں، بہت زیادہ. بہت بڑے بڑے صوفیاء نے اس پہ کام کیا ہے، رومی نے کام کیا ہے. میں خود مائنڈ فلنس کا ٹرینر ہوں. مائنڈ فلنس کی ٹریننگ میں ہم رومی کی نظم بھی پڑھاتے ہیں، اور یو کے میں، جہاں پوری دنیا میں، بلکہ وہ کورس بنا ہی یو کے میں ہے. ڈینیل گولمین کا کورس ہے جس میں رومی کی نظم اس نے ایڈ کی ہے. ایسے ہی اقبال کے ہاں اس کا تصور مل جائے گا. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، تو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہ if you're ever blessed with a heart that is acquainted with the nature, then try and establish communication with silence of flowers. سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. تو یہ اسپرچویلٹی میں تو اس کی بہت اہمیت ہے. آوازیں دیر آر ڈفرینٹ ٹیوننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. خاموشی سے ہی آپ ان کا ربط قائم کرتے ہیں. آپ کے اندر کی آوازیں ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن کی آواز ہوتی ہے. دیر سرٹن ساؤنڈز جو بکھرے ہوئے ہیں فضا میں، جو ہم کانشیسلی نہیں سنتے، بٹ when you focus on something, put your mind to something، تو آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ از ٹرو. بٹ اس سے کہ وہی بھگوان ہے، وہ کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ بھگوان نہیں ہے. تو مہیشوری صاحب کی پوری بات تو میں نے سنی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ ڈائریکٹ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن اٹ از ٹرو کہ مراقبے میں
مائنڈفلنس میں، میڈیٹیشن میں دیر آر سرٹن تھنگز آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے جو انفارمیشن جو ہمیں پریزنٹ کی جاتی ہے نا ہمارے دماغ کو ہر وقت، وہ ہماری پروسیسنگ کیپبلٹی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو سم کیلکولیشنز جو انفارمیشن ہمارا دماغ کو جو پریزنٹ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 2 ملین بٹس پر سیکنڈ ہے، 2 ملین بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے. لیکن ہماری پروسیسنگ پاور جو ہے وہ مختلف اسٹڈیز کے مطابق 120 بٹس پر سیکنڈ ہے، اور کچھ کے نزدیک 134 ہے، ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو کیلکولیٹ دیم. تو 134 کو بھی اگر ہم مان لیں تو کہاں 20 لاکھ بٹس پر سیکنڈ اور کہاں پہ 134 بٹس. ٹو گیو یو پرسپیکٹیو کہ ایک بٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے، جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں کسی کی تو اس وقت آپ کے 60 بٹس کے ریسورسز آپ کے لگ رہے ہوتے ہیں، وچ از دا ریزن کہ 2 لوگ اکٹھے ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے کوئی نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری جو پروسیسنگ پاور ہے وہ تقریباً بیٹ ہو چکی ہوتی ہے. اور جب 3 لوگ اکٹھے بات شروع کرتے ہیں تو پھر کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اسے پروسیس ہی نہیں کر سکتے. تو بہت سے ایسے ساؤنڈز ہوتے ہیں جو ہے نا 20 لاکھ بٹس ہیں، اس میں بہت سے ساؤنڈز بھی ہوتے ہیں، بہت سے ویژنز ہوتے ہیں، بہت سے رنگ ہوتے ہیں، بہت سی سمیلز میں سے اروما خوشبوئیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی ہم یعنی کہ وہ ہمارے انکانشیس میں سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہیں وداؤٹ کانشیسلی ایکسپیرینسنگ دیم. مائنڈ فلنس کی جو میڈیٹیشن ہے یا مراقبہ ہے وہ ہمیں ڈی کلٹر کر کے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے. تو بہت سی خوشبوئیں ہم سونگنا شروع کر دیتے ہیں جو معافی چاہوں گا عام طور پہ زندگی میں ہم نہیں سونگتے. بہت سی آوازیں ایسا آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ کانشیسلی عام طور پہ ہم نہیں سنتے. دیٹ از ٹرو، دیٹ ہیپنس. مائنڈ سائنسز میں بڑا اہم مضمون ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے کیف بھائی، آپ کا مائک میں میوٹ کر دیتی ہوں. پیچھے ایک پلیز ایک کوشچن اور. نہیں کیف بھائی پلیز. چلو ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں بس. نہیں آپ کا ٹائم آلریڈی اگلے اسٹریم میں لے ہوگے کیسر بھائی مجھے پلیز. بالکل لے لیں گے آپ. یہ مجھ سے نہ پوچھیں، مجھے نکلوانا ہے آپ نے اسٹریم سے. باجی آپ لے لینا باجی. بالکل باجی سے عامر بھائی آپ کی اسٹریم پر ہمیشہ پورے 1 مہینے میں پوری اسٹریم دیکھ لی، آپ لے لینا پلیز. چلے عامر بھائی لے لیں گے آپ کو عامر بھائی کچھ کریں، اسی نام سے آئیے گا تو ضرور ایڈ کر لیں گے آپ. ہاں ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر، کیونکہ آپ ذرا کوئکلی کالرز کو لیتے جائیں گے، کافی ٹائم ہو جاتا ہے. عبداللہ بھائی فرام کشمیر. مجھے میرے پاس لیگ ہو رہا تھا تو میرے پاس آواز تھوڑا آپ کی لیٹ پہنچی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. چلے کوئی بات نہیں ہے، چلے گی. ویسے وہ بس اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ میں اسی نام سے آؤں گا تو مجھے لے لیجیے گا اپنی اسٹریم پہ. صحیح. ابھی ٹھیک ہے نا عامر بھائی، آپ کی آواز ہمیں تو صحیح آ رہی ہے، آپ کی لیگ تو نہیں ہو رہا ابھی. اس کا مطلب ہے میری آواز اب آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے؟ جی لیٹ آ رہی ہے. جی اب تو ٹھیک آ رہی ہے. اوکے نیکسٹ کالر ہیں عبداللہ بھائی، ایڈ کر لیتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ کا ٹائم ہے، اسٹارٹ کر دے. تو دیکھیں کہنا نہ پڑے 3 منٹ کے اندر بات ختم. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے لیا. جی وعلیکم السلام جناب. جی سر میں تھوڑا سا اپنا پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. مجھے نا تقریباً 10 سال ہو گئے، مجھے بہت اس قسم کے کویشچن آتے ہیں اپنے دماغ میں نا جو گمراہ کرتے ہیں بندے کو. تو میں پھر تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ میں کافی حد تک نا اگنوسٹ مطلب ہو گیا تھا. میں سوری میں بھی ایکسرسائز کر رہا تھا، میری سانس چڑھا ہوا ہے. نہیں ریلیکس کریں. پھر اس کے بعد میں رچرڈ ڈاکنگ کو سن رہا تھا، حارث سلطان وغیرہ کو بھی میں دیکھتا ہوں. تو ان کی باتیں مجھے کافی حد تک نا مناسب لگتی ہیں. آپ کو نہیں لگتی بالکل، وہ بات الگ ہے. لیکن ابھی ریشنل ایگوئزم پہ جو آپ بات کر رہے تھے سر، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سیکنڈ سر میں ذرا سانس لے، میں تھوڑا پانی پی لوں. کوئی نہیں، آپ 2 منٹ سانس لے لیں، ہم جب تک نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. عبداللہ بھائی چلیں آپ ایسا کر لیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ ویٹ کر لیں بیک اسٹیج. مختار بھائی کو ایڈ کر لیتے ہیں. جی مختار بھائی آپ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈارون کے رد میں کوئی ایسی تھیوری ہے جس سے ہم مطلب ملحدوں کو پیش کریں؟ کیونکہ اکثر ہمارے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تھیوری ہے تو پیش کرو. جیسے کہ آپ سے بھی کبھی کبھار وہ ڈارون بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ڈارون کے رد میں اگر کوئی تھیوری ہو تو پیش کرو. اور میرا دوسرا سوال ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ملحد تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا؟ جی ہاں جی، ملحد تھے، ان کو ایڈریس کیا، قرآن میں جگہ جگہ کیا.
جو سوال ہے آپ کا کہ جو اپنا ڈارون کے مقابلے کی تھیوری، تو یہ انتہائی لغو قسم کی واہیات قسم کی فرمائش ہے. یعنی میں آپ کے سامنے ایک جنوں پریوں کی کہانی لے آؤں اور پھر آپ سے کہوں کہ جب تک کوئی اور آپ نہیں لے کے آتے نا تو پھر یہی چلے گی. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ایک ہائپوتھسس کو کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے اور یہ فیکٹس کو ایکسپلین کرتی ہے، تو اس کو پھر جواب دینے پڑیں گے. جب اس پہ سوال اٹھیں گے تو جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ جب سوال اٹھائیں تو جواب آگے سے یہ دیا جائے نہیں اس کے مقابلے کی آپ ایک اور تھیوری لے کے آ جائیں. فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کہ نیچر کیسے پریڈکٹ کرتی ہے، یعنی کہ جو ایک میوٹیشن ہوتی ہے، اس میوٹیشن کے بعد جو فینوٹیپیکل پراپرٹیز اس کی ہیں، نیچر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ جب کہ وہ ہونا فیوچر میں ہے. آپ آگے سے کہیں کہ نہیں اس کے مقابلے کوئی تھیوری ہے تو پھر آپ لے کے آ جائیں. دیٹس نان سینس، اٹس اٹر نان سینس. سوال کا جواب دیں، اگر نہیں دے جواب اس کا ختم کر دیں اس کو. سو آپ ان سے کبھی بھی اس چکر میں نہ آیا کریں کہ نہیں آپ اس کے مقابلے کی تھیوری لے کے، آپ کہ نہیں مقابلے کو چھوڑیں، اس پہ آپ ہمیں جواب دیں. جی 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 میری یہ گزارش تھی کہ مجھے بلاک کیا گیا ہے کہ لائیو چیٹس میں. ویسے میں نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی لیکن پھر بھی مجھے بلاک رکھا گیا آپ کے چینل پر. پتہ نہیں سر، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اگر میرے چینل پہ ہوا تو نہیں باجی نے رکھا تھا، مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے. اور باجی دوسری کو بات میں اور اللہ باجی نے تعالیٰ سے میں کیسر بھائی اللہ تعالیٰ سے میں 10 پہ دعا ہوں کہ آپ سب کو بالخصوص پورے امت مسلمہ کو رسول اللہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے جو کام کیا اس سے ہمارا ایمان میں تازگی ملتی ہے، مطلب ایمان بڑھ جاتا ہے. باقی وسلم، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلو بہت شکریہ. کیسر بھائی میرے پاس نیٹ لیگ کر رہا ہے، مجھے کسی کالر کی آواز آتی ہے کسی کی نہیں آتی، تو بڑا ایک اب کیسر بھائی کا کیمرہ جو ہے وہ بفر ہونا شروع ہو گیا میرے پاس. ٹھیک میں ہے اپنا بند کر تو دیتا میرے ہوں. ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ اسٹریم یارڈ کا کچھ نہیں میرے پاس مسئلہ ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے ٹھیک ہے، کیونکہ میں جب یوٹیوب سے دیکھتا ہوں تو وہ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے. تو میرے لیے مسئلہ بن رہا ہے، میں اجازت لیتا ہوں. آج کی حاضری آج کی مجلس میں میری قبول فرمائیے. میں انشاءاللہ شکریہ آپ کا. اجازت لیتا ہوں. پتہ نہیں میری آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں. نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی آپ کی انڈرسٹینڈ آواز ایشو آ ہو رہی رہا ہے ہے عامر اپنی بھائی. طرف سے. تھینک یو جی، ٹھیک بہت بہت شکریہ عامر بھائی. لو یو. چلے شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اور جتنے دوستوں نے بھی میری عدم موجودگی میں میرا مقدمہ لڑا زید پٹیل صاحب کی چیٹ کے اندر یا ویڈیو میں، بہت شکریہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ آپ لوگوں کی محبت قبول کرے. میں دیکھ رہا تھا کہ چیٹ میں کچھ لوگ ماشاءاللہ جو ہے نا اپنے بھائی کا دفاع وہاں کر رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس اتحاد کو زندہ رکھے. بہت شکریہ کیسر بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے جگہ دی، مان دیا، سمان دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر سسٹر عزت بہت بخشی شکریہ، آپ نے، اپنا آپ خیال رکھیں. کا فی بہت امان اللہ. شکریہ. السلام علیکم، پھر ملتے ہیں. تھینک یو جی. وعلیکم نو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس کیسر بھائی میرے خیال سے ہمارے پاس بھی جو کالرز ہیں محمد ابرار، علی حسین، وسیم اختر، فریکٹر اینڈ دین عبداللہ بھائی، بس یہی ہمارے پاس کالر رہیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بھائی اینڈ میں چلے گئے ہیں. عبداللہ بھائی ہیں، عبداللہ بھائی کو ایڈ کریں گے نا پہلے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے نا. چلو جی عبداللہ بھائی. جی عبداللہ بھائی سانس لے لیا آپ نے؟ جی لے لیا. تھینک یو. اچھا سر، میں ویسے اتنے مسئلوں میں نہیں پڑتا نا، میں اس بات پہ اتنی کبھی آرگیو کیا میں نے کسی کے ساتھ. تو بیسک سر مجھے کویسچن یہ آتا ہے کہ میں اصل میں شروع سے بچپن سے نا کافی میوزک بھی سنتا رہا ہوں. تو میں گوروں کو دیکھتا ہوں یا ہندوؤں کو دیکھتا ہوں نا، تو مطلب کافی اچھے لوگ مجھے لگتے ہیں، کافی خوبصورت بھی ہیں، جینیس بھی ہیں، کافی پڑھے لکھے بھی ہیں. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو یہ چیز مجھے کافی ڈسسیٹسفائی کرتی ہے کہ ان کا قصور کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا ہی جہنم میں بھیجنے کے لیے کیا ہے. مین سب سے زیادہ مجھے جو چیز تنگ کرتی ہے نا، اور میں کافی پریشان رہتا ہوں اس چیز کو سوچ کے، تو اس وجہ سے مجھے مین کیوں پریشانی آتی ہے. آپ نے کنکلوڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ پہ الزام کہاں سے آ گیا اس میں؟ دیکھیں نا، وہ پیدا ہی کافر گھر میں ہوئے ہیں، ان کو اسلام کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. نہیں، اس پہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ غالباً سورہ الاعراف میں ہے اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کو ان کے نالج کی بیس پہ سوری عبداللہ آپ خود کو میوٹ کریں گے، آپ کی آواز واپس آ رہی ہے. سوری میری آواز آپ کی طرف سے واپس آ رہی ہے. سوری. کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے نالج کے مطابق ان کا حساب لیں گے. یعنی کہ جنہوں نے کبھی کسی نبی کو نہیں دیکھا مطلب کہ کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، ویسے تو ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوا، کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، کسی شریعت میں نہیں رہے، تو ان سے قیامت کے دن بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کے نالج کے مطابق پوچھیں گے کہ جو تمہارے اندر ایک علم ودیت کیا گیا تھا اس کے مطابق تم بات بتاؤ. اب جو بات ویسٹ کی ہے، باقی لوگوں کی ہے، جتنا اسلامو فوبیا وہاں پہ موجود ہے، جتنا وہاں پہ ایک لوگ ٹائم نکال کے اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بہانے ڈھونڈتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسکیوز بیکاز دے نو کہ اسلام کیا ہے، دے نو کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، دے نو کہ ان کا بھی مذہب اسلام ہی ہے جیسے ہمارا ہے، لیکن وہ ڈیویٹ ہو گئے ہیں اس سے. وہ بھی اگر اپنے بائبل پہ چلے جائیں تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس کا جو نان ڈسٹورشن اس میں کریں، پیچھے جو اس میں میسج ہے وہ وہی ہے جو اسلام کا ہے. لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہیں اسلام کا نہیں پتہ، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ یعنی کہ پیغام نہیں پہنچا آسان الفاظ میں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. ان کے لیے جو چیز ان کو پتہ ہے، جو نالج دیا گیا ہے، اسی چیز کا حساب ہوگا. تو اب آپ خود بتائیں کہ جس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ چوز کرتا ہے کہ وہ ریوولٹ کرے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کو اگر دوزخ کی سزا ملتی ہے، what exactly is wrong with that؟ لیکن سر میرے خیال سے اگر کسی کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی کائنات بنائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، تو کوئی کیسے جہنم کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ سر یہ بات تو مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتی کہ دیکھیں اب کیسے ایک جہنم بندہ ہے جیسے سر جی سر میں سمجھا نہیں، کیسے جہنم کو وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بندے تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور اس نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پہلے نمبر پہ تو سر اس کو اسلام میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو باقی مذاہب میں نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اور سیکنڈلی سر بات یہ آتی ہے کہ اس کو چلنے کوئی ایسی بات آ بھی گئی ہے نظر نہیں آئی سر اس کو، اور وہ نہیں ایکسیپٹ کر پایا اس بات کو، اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی، اس کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اور مذاہب میں بھی ہیں، اسلام میں کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے، تو وہ اسلام کو اسپیسیفکلی کیوں ایکسیپٹ کرے گا؟ اور کوئی مطلب اگر کسی کو نظر آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو کوئی کیوں جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی 100% بات ہے کہ وہ اسلام کو لازمی ایکسیپٹ کرے گا، چاہے وہ حارث سلطان ہی کیوں نہ ہو. نہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں جیسے حارث سلطان ہے نا، میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ حارث سلطان دوزخ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. مرتے وقت بھی انسان کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ وش کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. لیکن حارث سلطان اگر مثال کے طور پہ حارث سلطان نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اسما بنت مروان جیسے جھوٹے واقعات بھی لکھ دیے، صاف جھوٹ کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اسلام کے خلاف اسلام کو ایک غلط مذہب ثابت کرنے کے لیے ٹائم لگایا، تحقیق کی، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور اس وقت بھی اگر انسان کہے کہ چلو شاید اسے سچا واقعہ نہ پتہ چلا ہو، اب تو وہ ہماری سٹریمز بھی دیکھتا ہے. ویسے ریسرچر کے پاس یہ بہانہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن چلے پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا، شاید پتہ چلا ہو. اب تو اسے پتہ ہے. اگر اب بھی وہ وڈرا نہیں کرتا وہ بات کو اور انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ بالکل میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس کی کتاب جھوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ نہیں، میں نے جان بوجھ کے تیرا دین بھی نہیں مانا، تیرے دین سے میں نے لوگ بھی دور کیے، میں نے جھوٹ بھی بولا، تیرے دین پہ بہتان باندھے، میں نے سائنس کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو یوز کیا تمہارے دین کے خلاف، لیکن تو مجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتا؟ ڈز ہی ہیو رائٹ ٹو سے دیٹ؟ سر لیکن چلیں دیکھیں ان کی کافی باتیں جھوٹ ہوں گی، لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. مطلب آپ نے اگر شاید ان کی کتاب ساری پڑھی باتوں ہے کو کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری باتوں کو نہیں کہا. آپ شاید کام کریں، آپ حارث سلطان سے کہیں کہ جو باقی لمبے چھوڑے نہیں، صرف اسما بنت مروان والا ہم کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے جو تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اٹس اے لائی. اب دیکھیں اس کا کیا جواب ہوتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں وڈرا کر لیتا ہوں اور میں اسلام کو جینولی میں پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور اس کو اسلام کا پتہ بھی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کو اسلام کا پتہ، اسلام جینولی اسلام کو پڑھے اور اس کے دل میں خیال آئے نہ، کیونکہ قرآن میں یہ چیز سورہ زمر میں بڑے واضح طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ آدمی جو قولاً جھوٹا ہوتا ہے اور عملاً کافر ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، قول ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے. قولاً جھوٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو آن پرپز جھوٹ بولتا ہے، جس کے پاس غلط انفارمیشن ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، کیونکہ جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے،
اور جی اعتقاداً کافر کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ وہ آدمی جو چھپاتا ہے، کافر ہوتا ہی وہ ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، یعنی کہ اس کو حق بات کا پتہ ہوتا ہے، مس گائیڈڈ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی.